نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام، رکوع نمبر 18، آیات نمبر 145، 146 اور 147۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ میرے طرف وہی بھیجی گئی ہے اس میں کھانے والے کوئی چیز حرام نہیں پاتا، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ جو چیز مردار ہو، او دمن مسفوحا یا بہتا خون ہو، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت ہو۔ فإنہ رجس، کیونکہ یہ بلا شبہ وہ ناپاک ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ، یا ناجائز ذبیحہ ہے جس پر اللہ کے بغیر غیر کا نام پکارا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو کوئی مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، اور گائے بکرے میں سے ہم نے حرام کی تھی ان کے چربی، الا ما حملت ظہورهما او الہوایا او مختلط بعظم، سوائے اس کے جو ان کے پشت پر لگی ہو یا ان کے آنتوں پر لگی ہو یا جو بڑی ہڈی کے ساتھ مل جائے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کے بغاوت کی وجہ سے ان کو جزا دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو آپ فرما دے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب مجرمین لوگوں میں سے۔ گزشتہ آیتوں میں جاہلیت کے مشرکانہ رسوم کی تردید تھی، اور مشرکین عرب نے جانوروں کے کھانے پینے اور استعمال کے حوالے سے خود ساختہ قوانین اپنے طرف سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اور پھر اس کی نسبت رب العالمین کی طرف کرتے تھے۔ اور آیات مذکورہ آیات نمبر 145 میں فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے میرے طرف جو وحی بھیجی ہے اس میں حرام کردہ چیزوں میں سے میں ان چیزوں کو نہیں پاتا۔ حرام کردہ چیزوں میں جو وحی نازل ہے اس میں پہلے نمبر پہ میتتہ ہے، جو جانور اپنی موت خود مر جائے، مردار ہو جائے۔ البتہ جراد، ملخ اور مچھلی اس سے مستثنا ہے، حدیث کی روح سے احلت لنا الدمان احلت لنا المیتتان السمک والجراد۔ جو حرام چیزیں ہیں دوسرے نمبر پہ دم مسفوح ہے یعنی بہتا خون، اور حدیث کے روح سے تلے اور جگر کا کھانا بھی جائز ہے۔ احلت لنا الدمان الکبد والطحال۔ تیسرے نمبر پہ جو حرام چیز ہے وہ لحم الخنزیر ہے۔
خنزیر کا گوشت اور اس کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ خنزیر پورا بِجَمِيعِ اجزائِهِ ناپاک ہے، اس کا گوشت، چربی، ہڈی، بال، کوئی چیز پاک نہیں ہے، کیونکہ یہ نجس العین ہے۔ اس لیے خنزیر ذبح کر دینے سے بھی اس کی کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی، اور البتہ دیگر جانور اگر وہ شرعی طریقے سے ذبح ہو جائے تو حلال بھی ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوتا۔ دیگر جانور اگر بلا ذبح بھی مر جائے، مردار ہو جائے، تو اس کے بال اور ہڈی قابل استعمال اور قابل انتفاع ہوتی ہے، لیکن خنزیر کا بال، ہڈی شرعاً قابل استعمال یا قابل انتفاع نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز ہے وما احل لغیر اللہ بھی، جس پر اللہ کے بغیر کسی غیر کا نام پکارا جائے۔ اور ابھی ایک مفسر ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ما کلمہ عامہ ہے اور ہر چیز کو شامل ہے، اور تفسیر عزیز نے شاہ عبدالعزیز نے اس قول کو ترجیح دی۔ جمہور اہل علم کے نزدیک نظر لغیر اللہ مراد ہے، مطلب اللہ کے بغیر کسی غیر کے نام پر نظر و نیاز، اور عند الذبح اللہ کے بغیر کسی غیر کا نام پکارنا حرام ہے۔ وعلی کل حال اللہ کی طرف سے جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے: میتتا، دم مسفوح، خنزیر اور وما احل لغیر اللہ۔ حلت اور حرمت کا فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، آخر الانبیاء ہے، لہذا اللہ کی وحی کا انحصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اس میں صرف ان 4 مذکورہ چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ دیگر چیزیں جو حرام ہے، اور اس کا ذکر سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ اصولی طور پر، اجمالی طور پر یہ حلت اور حرمت کے حوالے سے حکم خداوندی یہ ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، لہذا کوئی شخص یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ مذکورہ بالا چیزوں کے علاوہ دیگر تمام چیزیں حلال ہیں، لہذا حرام چیزیں وہ ہے جو دین اسلام شریعت مطہرہ قرآن و سنت کے مطابق حرام ہوگا، خواہ کوئی بھی چیز ہو، اور حلال وہ ہوگا جو قرآن و سنت شریعت مطہرہ میں حرام ہو۔ آیات نمبر 146 میں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں پر ان کے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کر دی گئی جو امت محمدیہ میں حلال ہے، اور ان حرام کی ہوئی چیزوں میں سب سے پہلے وہ جانور تھے جو ذی ظفر تھے، ناخن والے تھے۔ ناخن والے جانوروں سے مراد وہ جانور ہے جس کا پنجہ یا کر پٹا ہوا نہ ہو، مثلا اونٹ، شتر مرغ، مرغابی وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اونٹ ملت ابراہیمی میں حلال تھا، مگر اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر خود حرام کر دیا تھا بطور نظر۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، اور پھر اس کے بعد روایتی طور پر ان کے حرمت ان کے اولاد میں چلی آ رہی ہے۔ پھر شریعت موسویہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر دیا تھا۔ امام نصفی مدارک میں لکھتے ہیں فلما نزلت التوراۃ علی موسیٰ حرم علیہم فیہا لحوم الابل والبانہا، اور پھر فرمایا ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہم او الحوایا۔ حوایا جمع ہے حاویتن کی، کا زوایا جمع ہے زاویتن کی، اور اس کا وزن فواعل ہے۔
یہودیوں کے لیے گائے اور بکریوں کا گوشت حلال تھا، البتہ ان کے چربی ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ صرف وہ چربی حلال تھی جو ان کے پشت پر ہوتی تھی جانوروں کے، یا ان کے آنتوں میں لگی ہوئی ہوتی تھی، یا جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ذالک جزیناہم ببغیم، یہ بطور سزا تھی ان کے ظلم اور زیادتی کی۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بس ہم نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان پر حرام کر دیا تھا پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یعنی اگر وہ آپ کو جھٹلائے اور تکذیب کا بہانہ بنائے اور یوں کہے اگر آپ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں، مجرم ہیں، تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں کرتے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، وہ اپنے حکمت کے مطابق جب چاہتا ہے عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا دینے میں ڈیل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، تمہارا مواخذہ یقیناً ہوگا، اور ایک ایک ذرے کا حساب کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔